ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم۔ پچھلی کچھ ویڈیوز میں ہم نے رامائن کا ایک سین کا مطالعہ کیا تھا، یعنی کہ رام چندر جی کو جب بنواس جانا ہوتا ہے تو ان کی ماں سے رخصتی کا منظر جو ہے ہم نے اس میں پڑھا تھا۔ آج کی ویڈیو میں اسی نظم کا ہم تنقیدی جائزہ لیں گے۔ تنقید کا مطلب ہوتا ہے جانچ فرق کرنا، تبصرہ کرنا۔ اس میں اس کی اچھائی اور اس کی برائی پہ بات کرنے کو تنقید کہتے ہیں، یعنی کسی بھی ٹاپک پہ جب جانچ فرق ہوتی ہے، اس کے اچھے برے کے بارے میں بات کی جاتی ہے تو اس کو تنقید کہا جاتا ہے۔ تو چک بست کی نظم جو ہے رامائن کا ایک سین میں، اس میں جو سلاست ہے، یعنی کہ جو صفائی ہے، جو روانی ہے اس میں، یعنی کہ روانی کا مطلب ہوتا ہے جو واقعات کا ایک سلسلہ وار ہونا ہے، یعنی واقعات کو تسلسل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، اور اس میں جو تاثیر ہے، اس میں جو اثر ہے، اس میں جو خاصیت ہے، وہ کسی استاد شاعر کا کلام نظر آتا ہے، یعنی کہ وہ کسی ماہر شاعر کا کلام کا مطلب ہوتا ہے بات یا شعر و سخن یا نظم، یعنی کسی ماہر استاد یا کسی استاد شاعر کی کسی ماہر شاعر کی بات جو ہے وہ نظر آتی ہے، اس کا کلام نظر آتا ہے۔ تو چک بست جو ہیں وہ انسانی جذبات کی ترجمانی کرنے میں بالکل اس میں کامیاب نظر آتے ہیں، یعنی انسان کے جو دل کا حال ہے اس کو بیان کرنے میں وہ کافی حد تک وہ کامیاب رہے ہیں۔ جذبات اور واقعات کی منظر کشی جو ہے وہ بالکل قابل تعریف ہے، یعنی کہ جو جذبات انہوں نے پیش کیے ہیں، جو واقعات انہوں نے پیش کیے ہیں، جو قصہ پیش آیا ہوا ہے اس دوران میں، اس کو جو پیش کیا گیا ہے، اس کی منظر کشی جو کی گئی ہے۔ منظر کشی کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو ایسے بیان کرنا کہ اس واقعے کا منظر جو ہے، اس واقعے کا نظارہ جو ہے وہ بالکل آنکھوں کے سامنے آ جائیں اور ہم ایسا لگے کہ جیسے یہ ہمارے سامنے ہی ہو رہا ہے۔ تو اس کی منظر کشی جو ہے انہوں نے بہت خوبصورت انداز میں کی ہے۔ قاری کی آنکھوں میں ایک سما بن جاتا ہے۔ قاری کا مطلب ہوتا ہے پڑھنے والا، یعنی کہ وہ نظم پڑھنے والا جو ہے، اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی کیفیت طاری ہوتی ہے، اس کی آنکھوں کے سامنے ایک نظارہ آ جاتا ہے، وہ بالکل اس نظارے سے جو ہے وہ لطف اندوز ہو جاتا ہے۔ تو نظارہ بننے کا مطلب ہے کہ بالکل ان مناظر کا، ان واقعات کا آنکھوں کے سامنے آ جانا۔ تو رام چندر جی کا اپنی والدہ کے پاس رخصت لینے کے لیے جانا اور ان کی جذبات بھری فریاد کو نہایت معقول اور مناسب انداز میں فنی مہارت کے ساتھ شعر کے سانچے میں ڈالنا، شاعر کی قادر الکلامی کا ایک طرح سے ثبوت ہے۔ یعنی کہ رام چندر جی جب اپنی والدہ کے پاس بنواس جانے کے لیے رخصت لینے کے لیے جاتے ہیں تو ان کی جو جذبات بھری فریاد ہے، تو فریاد کا مطلب ہوتا ہے جو ان کا وہ آہ و نالہ ہے، یعنی کہ ان کا جو وہ رونا دھونا ہے، ان کی جو ایک طرح سے دہائی ہے، یا فریاد کا مطلب ہوتا ہے ظلم و زیادتی کی شکایت جو ہے، اس کو بہت ہی معقول انداز میں، معقول کا مطلب ہوتا ہے بہت ہی واجب انداز میں، بہت ہی مناسب انداز میں، بہت ہی ٹھیک انداز میں، بہت ہی درست انداز میں، بہت ہی ایک طرح سے پسندیدہ انداز میں، فنی مہارت کے ساتھ، ایک فنی ہنرمندی کے ساتھ، مہارت کا مطلب ہوتا ہے ہنرمندی کے ساتھ، ہنرمندی یا عقل و شعور یا قابلیت کے ساتھ شعر کے سانچے میں ڈالنا، یعنی اس کو ایک طرح سے شعر کی شکل دے دینا۔ اس کو سانچے میں ڈالنے کا مطلب ہوتا ہے قالب دینا، کسی چیز کو ٹھیک کرنا، کسی چیز کو بہت ہی خوبصورت مخصوص شکل سے واضح بنانا۔ تو یہ انہوں نے کیا ہے چک بست نے، تو یہ ان کی قادر الکلامی کا ثبوت ہے۔ قادر الکلام کا مطلب ہوتا ہے کلام پر مہارت اور قابو رکھنے والا، یعنی کہ کلام ان کو شاعری پر جو ہے بالکل کمال حاصل تھا، اور ان کا کمال اور ان کا جو قدرت تھی اس شاعری پہ، وہ اس کے یہ منظر کشی میں جو کہ رام چندر جی کے بنواس جاتے وقت کا منظر جو انہوں نے پیش کیا ہے، تو جس مہارت کے ساتھ انہوں نے اس چیز کو شاعرانہ انداز میں بیان کیا ہے، شعر کے سانچے میں ڈالا ہے، اس سے ان کی قادر الکلامی کا جو ہے وہ ثبوت ملتا ہے۔
اس کے تمام اشعار جو ہیں وہ پر اثر اور آسان زبان میں، یعنی کہ بالکل ایک تاثیر بری زبان انہوں نے استعمال کی ہے. سچے جذبات کی جو ہے وہ صحیح ترجمانی کی گئی ہے. سچے جذبات کو نہایت صحیح انداز میں بیان کیا گیا ہے. تو چک نے رام چندر جی کے بنواس جاتے وقت اپنی ماں سے رخصت لینے کا جو منظر دکھانے کی کوشش کی ہے، اس میں وہ پوری طرح کامیاب ہوئے ہیں. یعنی کہ جو نظارہ وہ پیش کرنے کی کوشش کر رہے تھے اپنی شاعری کے ذریعے سے، اس میں وہ پوری طرح کامیاب ہوئے ہیں. اپنی والدہ کی اپنی والدہ کی ڈھارس اپنی والدہ کی ڈھارس بندھاتے اور صبر کرنے کی تلقین کرتے ہوئے نہایت مناسب اور دل کو متاثر کرنے والی مثالیں انہوں نے پیش کی ہیں. یعنی ڈھارس بندھانے کا مطلب ہوتا ہے، ڈھارس کا مطلب ہوتا ہے ہمت، حوصلہ اور تسلی. ڈھارس بندھانے کا مطلب ہوتا ہے تسلی دینا. ڈھارس بندھانے کا مطلب ہوتا ہے ہمت، حوصلہ دینا یا تسلی دینا. تو یہ تسلی دیتے وقت انہوں نے بہت ہی نہایت مناسب اور دل کو متاثر کرنے والی مثالیں پیش کی ہیں. ان کا جو طرز بیاں ہے، طرز بیاں مینس جو بات کرنے کا انداز ہے، جو بات کرنے کا طریقہ ہے. طرز ڈھنگ کو کہتے ہیں یا طریقہ ہوتا ہے. بیان مینس یہاں پہ بات. تو ان کا جو طرز بیاں ہے، ان کا جو بات کرنے کا انداز ہے، وہ بہت دلکش ہے، یعنی بہت خوبصورت ہے، بہت سادہ ہے، بہت صاف اور ایک طرح سے خالص ہے. یعنی کہ جس میں کسی سادہ مطلب صاف اور خالص، یعنی جس میں کسی طرح کی زیبائش یا آرائش نہ ہو. اور وہ بالکل سلیس ہے. سلیس کا مطلب ہوتا ہے آسان، جو عام فہم زبان ہے، جو عام لوگوں کی سمجھ میں آ جائے. اور آسان زبان جو ہے اس میں استعمال کی گئی ہے. یعنی کہ جو شعر انہوں نے کہے ہیں اس کا طرز بیاں بہت دلکش ہے، بہت خوبصورت ہے. اس کا جو طرز بیاں ہے، یعنی بات کرنے کا جو انداز ہے وہ بہت خوبصورت ہے. بات کرنے کا انداز بہت سادہ ہے ان اشعار میں. انہوں نے بالکل آسان زبان کا استعمال کیا ہے اور بالکل وہ عام انسان کی جو سمجھ میں آ سکے اسی زبان کا استعمال ہوا ہے. تو رام چندر جی اپنی والدہ محترمہ سے ان کی شکایت کا جواب بھی دیتے ہیں. اس دوران رام چندر جی جذباتی ہو جاتے ہیں اور مناظر کی تصویر کشی جو ہے، یعنی کہ مناظر کو ایک طرح سے وہ واقعات جو انہوں نے بیان کیے ہیں یا ان کو اس طرح سے بیان کیا گیا ہے کہ واقعات کا منظر اور ان کا نقشہ جو ہے وہ بالکل آنکھوں کے سامنے آ جاتا ہے. وہ بھی شاعر کے مؤثر انداز میں کیے. وہ بھی شاعر نے جو ہے وہ مؤثر انداز میں کیے. یعنی ان مناظر کی تصویر کشی بھی شاعر نے، یہاں پہ یہ کہ نہیں ہے بلکہ نے ہے، شاعر نے مؤثر انداز میں کی، یعنی اصل بالکل کارگر انداز میں کی ہے. تسلسل اور روانی جو ہے اس کو کبھی بھی شاعری کے دوران یا لکھنے کے دوران جو ہے اس کو ہاتھ سے نہیں جانے دیا گیا ہے. تسلسل کا مطلب ہوتا ہے یعنی کہ واقعات کا وہ سلسلہ وار ہونا، اس کو کبھی بھی ہاتھ سے نہیں جانے دیا گیا ہے. یعنی واقعات کو بالکل تسلسل کے ساتھ، بالکل ایک طرح کی کنٹینیوٹی کے ساتھ بیان کیا گیا ہے. تو ہر شعر جو ہے ایک سے بڑھ کر ایک ہے. ہر شعر ان خوبیوں کو سمجھنے کے لیے مثال کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے. یعنی ان کی جو شاعرانہ خوبیاں ہیں ان کو سمجھنے کے لیے ہر کسی شعر کو، یعنی حیرت ہوتی ہے کہ کون سا شعر جو ہے وہ اس کو اٹھا کے ہم حوالے کے طور پہ استعمال کریں، بلکہ ہر شعر جو ہے وہ ایک سے بڑھ کر ایک، یعنی حوالہ دینے لائق ہے ان کی شاعری کو سمجھنے کے لیے. ان کی شاعری میں جو خصوصیات ہیں ان کو سمجھنے کے لیے ان کے کسی بھی شعر کو جو ہے بطور مثال استعمال جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے. تو آخری دو بند جو ہیں، آخری دو بندوں میں یعنی آخری دو اشعار میں ماں اور بیٹے کے جذباتی اور ان کے دلوں کی حالت اظہار کو شاعر نے اسی شاعرانہ خوبی کے ساتھ بیان کیا گیا ہے. یعنی جن شاعرانہ خوبیوں کا میں نے اب تک ذکر کیا، انہی شاعرانہ خوبیوں کے ساتھ ان کے دلوں کی حالت جو ہے، ان کے دلوں کی پریشانی جو ہے اس کا بیان کیا گیا ہے. تمام واقعات ایک طرح سے نظروں کے سامنے پھرنے لگتے ہیں. یعنی اس طرح سے منظر کشی کی گئی ہے کہ جیسے کہ یہ واقعہ ہمارے سامنے، ہماری آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے. شروع سے آخر تک نظم میں ایک تسلسل ہے، ایک بالکل وہ واقعات کی کنٹینیوٹی ہے، ایک واقعات میں روانی ہے. وہ واقعات جو ہیں وہ بالکل سلسلہ وار ہیں اور ہر شعر اپنی شاعرانہ صلاحیت سے جاندار بنا دیا ہے. یعنی کہ جگبس نے اپنے ہر شعر کو اپنی شاعرانہ خوبیوں کی وجہ سے، اپنی شاعرانہ قابلیت کی وجہ سے اس کو جاندار بنایا ہے.
شائستہ اور سادہ زبان اور اس پر روانی اور منظر کشی نے نظم کو ایک شہکار بنا دیا ہے. یعنی اس میں جو شائستہ زبان ہے، شائستہ کا مطلب ہوتا ہے جو موزوں زبان ہے، اس میں جو ایک طرح سے مناسب زبان ہے اس کی وجہ سے، اور جو اس میں سادہ زبان ہے جو عام لوگوں کی سمجھ میں آ سکے، اور اس پر جو روانی ہے، جو واقعات کا تسلسل ہے، اور منظر کشی جو ہے، ان خصوصیات کی بنا پر یہ نظم جو ہے ایک شہکار کی حیثیت رکھتی ہے، یعنی کہ ایک شہکار بن گئی ہے. شہکار کا مطلب ہوتا ہے ایک بہت ہی بہترین کام ہے چک بست کا.